برکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہم اس نشست میں، اس محفل میں اللہ کے عظیم المرتبت ولی حضرت سیدنا سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار لقب قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور آپ کے سیرت کے اہم پہلوؤں اور آپ کے کرامات کے تذکروں کو انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیات میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ خوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مستقبل کے چیزوں کے بارے میں ہوتا، اور غم کا جو تعلق ہوتا ہے اپنے اوپر ہو کے جو چیز گزر جاتی پاسٹ میں، اس پر جو ہوتا وہ غم ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، آدمی جو ہے نا کیا ہے، پہلے ڈر محسوس کرتا کہ میرے گھر میں چوری نہ ہو جائے، تو انہیں کیا کرتا، اس کے لیے تجوری کا بندوبست کرتا، لاک کا بندوبست کرتا، کیا تالوں کا بندوبست کرتا۔ اس طریقے سے انہیں کیا کرتا، اپنے حفاظت کی جتنی کوششیں ہو سکتی اپنی طرف سے وہ ساری کوششوں کو کر گزرتا۔ اب کوشش کر لیا، کیوں؟ اس کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ چوری نہ ہو جائے، تو یہ جو ڈر لگا ہوا ہے اس کو بولتے خوف۔ مستقبل میں ابھی ہوئی نہیں چوری، ہونے والی ہے آگے مستقبل میں، تو اس سے بچنے کی تدابیر استعمال کرتا ڈر کے۔ اور جب چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، دکان کا جو ہے نا سامان چوری ہو جائے یا اس میں آگ لگ جائے یا نقصان ہو جائے، تو اب جو اس کو ہوتا دلی جو کیفیت طاری ہوتی اس کو بولتے غم۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، میرے ولیوں کی یہ شان ہے، میرے ولیوں کی یہ عظمت ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی غم زدہ کر سکتا ہے۔ وہ غموں میں بھی مسکراتے رہتے اور خوف میں بھی مسکراتے رہتے۔ ان کو کوئی چیز خوف زدہ نہیں کر سکتی اور کوئی چیز غم زدہ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا ارشاد، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہوتے کن میں سے ہیں؟ متقی لوگوں کے گروپ میں سے ہوتے ہیں۔ متقی لوگوں کے کیا ہے؟ گروہ میں سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانے کے لیے منتخب فرمانا چاہتا ہے، چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ ہوتا ہے ولی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ سے، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ والوں سے کوئی کرامت نہیں ہوتی اور کرامت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ سب لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، تو سیدھا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن کی نص سے اولیاء اللہ کے کرامات کا ہونا ثابت ہے۔ آپ دیکھ لیں، سورہ نمل اٹھا لیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں
آصف بن برخیہ کی جو کرامت ہوئی اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کیا واقعہ ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت بلقیس کو میرے دربار میں کون لا کر پیش کرے گا اور کتنی دیر میں پیش کرے گا؟ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں حضرت آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کروں گا۔ حضرت فرمایا کہ جو ہے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آصف بن برخیہ جو آپ کے صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ تخت بلقیس کو آپ پلک بند کر کے کھولنے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ تو روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے، کرنٹ کی، بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے، حضرت آصف بن برخیہ نے اس رفتار کی تیزی سے اپنا ہاتھ زمین میں ڈالا اور تخت نکال کر دربار میں پیش کر دیا۔ اور وہاں جانے کے لیے 15 دن کی مسافت تھی، آنے 15 دن تو پورا مہینہ لگ جاتا تھا۔ اتنی دیر کے سفر کو صرف ہاتھ ڈال کر تخت لا کے اتنی دیر میں پیش کر دیے، پلک جھپکنے کے اتنی دیر میں۔ یہ کرامت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ جس غار میں سوئے ہوئے، دو طرف سے وہ غار کا منہ کھلا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو دائیں طرف ہٹ کے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو بائیں طرف ہٹ کے ڈوبتا ہے۔ جبکہ اللہ نے سورج کی تقدیر یہ بنا دی کہ روزانہ ایک ہی سمت سے نکلے، ایک ہی سمت میں ڈوبے، مگر کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف غار میں ہیں تو دائیں طرف ہٹ کے نکلتا ہے، بائیں طرف ہٹ کے ڈوبتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے اللہ نے سورج کی تقدیر چینج کر دی کہ روز تیری تقدیر یہ تھی کہ ایک ہی سمت سے نکلے، ایک ہی سمت میں ڈوبے، مگر میرے ولیوں کے لیے تجھے غار کے منہ سے ہٹ کر نکلنا ہوگا، غار کے منہ سے ہٹ کر ڈوبنا ہوگا۔ وجہ یہ کہ کہیں ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑ جائے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو 300 سال شمسی اعتبار سے اصحاب کہف وہ غار میں سوتے رہے، اور 300 سال تک اللہ نے سورج کی تقدیر ہی بدل دی کہ وہ دائیں طرف ہٹ کے نکلتا، بائیں طرف ہٹ کے ڈوبتا تھا۔ تو تقدیر کا چینج کرنا اللہ والوں کی خاطر نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں تو اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر کیا۔ سوکھے کھجور کے تنے کو آپ نے پکڑا اور اس کو ہلایا تو وہ پکی ہوئی کھجوروں کو جو ہے حضرت سیدہ مریم کے لیے اپنے یعنی اندر سے جو ہے نا جھڑانے لگا، گرانے لگا۔ کون؟ پودا کھجور کا سوکھا تنا تھا، سیدہ مریم کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ پھلدار بھی ہو گیا اور پکے ہوئے پھل دینے بھی لگ گیا۔ سیدہ مریم کی کرامت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ حجرے میں ہیں تو بے موسم کے پھل ان کو جو ہے نا عطا کر دیے گئے۔ سیدہ مریم کی کرامت اللہ نے یہ بیان فرمائی، ان کے حجرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا اور ان کو صاحب اولاد کر دیا، وہ بھی 120 سال کی عمر میں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سب کرامات کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، سورہ بقرہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ گائے۔ ہاں، کون سی گائے؟ ایک اللہ والے کی پالی ہوئی گائے تھی، ان کو یقین ہوا کہ میں انتقال کرنے والا ہوں، تو گائے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے چھوڑ دیے جنگل میں۔ اے اللہ، یہ گائے کے بچے، چھوٹے سے بچے کو میں جو ہے تیرے ذمہ داری میں، تیری حفاظت میں، تیرے امان میں دے رہا ہوں، اس کو بڑھا کر پال کر اور میرے بچے کے لیے ترکے کی جائیداد کے طور پہ واپس لوٹا۔ ولی کامل نے دعا کی، اللہ نے وہ گائے کو پالا جنگل میں، کوئی شیر، چیتا وغیرہ، کوئی جنگلی بھیڑیا اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکا، اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جب ان کا بیٹا جو ہے نا بڑا ہوا تو اللہ پاک نے وہ گائے بڑی کر کے صحیح سلامت اس بچے کو لوٹائی۔ ولی نے دعا کی تھی میرے بیٹے کے لیے ترکے کی جائیداد یہی ہے، اور اللہ پاک نے اس کی قیمت کیا مقرر فرمائی؟ وہ گائے کے وزن کے برابر سونا بنی اسرائیل سے اس لڑکے کو دلوایا۔ اور وجہ کیا بنی؟ اب دیکھو کرامت بھی کیا ہے۔ ولی تو ولی ہے، ولی اگر ہاتھ لگا کے پالے گائے کو
اور اللہ کے حوالے حفظ و امان میں دے کر انتقال کر جائے تو وہ گائے کے اندر اتنا دم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی دم سے ذبح کرنے کے بعد اس کی مری ہوئی دم سے میت کو مارا گیا تو وہ اٹھ کر کہنے لگا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ والے تو مردے کو زندہ کرتے ہی ہیں، اور اگر چاہیں تو ان کی پالی ہوئی گائے کی دم سے مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کرامتیں۔ آپ سورہ یوسف اٹھا لیں، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا نے تعاقب کیا غلط نیت کے ساتھ کہ یہ میرے ساتھ زنا کریں، یہ میرے ساتھ کیا کریں، زنا کریں۔ یہ خواہش میں کیا کی، ایک محل تیار کی اور یوسف علیہ السلام کو اس میں لے گئی، ہر کمرے کو تالا لگاتی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے دوڑے، جب دوڑے دروازے کی طرف تالے خود بخود کھلتے گئے، گرتے گئے، آپ دروازے کھلتے گئے، آپ واپس جو ہے نا کیا ہے باہر آتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت زلیخا کے جو شوہر تھے وزیر، وہ دروازے کی چوکھٹ پہ موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے باہر آئے، پیچھے سے زلیخا آئی، اور زلیخا نے دیکھا میرا شوہر تو سامنے سے، اب کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے شوہر، اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تیرے بیوی پر غلط نیت ڈالے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی، انہوں نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا میری جو ہے نا تائید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شوہر جب دیکھے گا تو وہ غلط ہی سمجھے گا، تنہائی میں جو ہے نا دونوں تھے اور باہر دونوں آ رہے ہیں، تو لہذا کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پاک دامنی کی خبر تجھے فلاں زلیخا کے جو ہے نا کیا ہے رشتہ داروں میں سے فلاں کی گود میں جو بچہ ہے 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا، وہ بچہ بتا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں یا زلیخا۔ تو اب بتائیے، وہ بچہ نبی بھی نہیں تھا، وہ بچہ رسول بھی نہیں تھا، اور جب یوسف علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا 3 سے 4 مہینے کا بچہ بول پڑا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ یوسف میں کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ اے زلیخا کے شوہر، یہ دیکھ کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے؟ اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جھولے کے بچے نے گفتگو کی، ہم نے سماعت کیا تفسیر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جھولے میں گفتگو کی۔ اب یہ بچہ نبی بھی نہیں تھا، رسول بھی نہیں تھا، اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ جھولے میں بول پڑتا ہے۔ اس کو جو ہے نا کوئی تعجب کی نظر سے نہ دیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف میں 3436 حدیث نمبر ہے۔ یہ سب میں حضرت خواجہ زندہ شاہ مدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ان کی کرامتیں اور ان کی ہستی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر کیا ہے 3436 ہے۔ اب حدیث سنیے آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں کس سے روایت ہے؟ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ان سے محمد بن سرین نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی، ایک تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ کا نام کیا تھا؟ جریج۔ کیا نام تھا؟ جریج یا جریج۔ وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے انہیں پکارا،
خدمت کے لیے کچھ کام ان کو درپیش ہوا تو والدہ نے کس کو پکارا؟ حضرت جریج کو پکارا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں. اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کر دی کہ میں بلائی مگر میرے بلانے پر میرا بیٹا جریج نہیں آیا، بول کے والدہ بد دعا دیے. کیا بد دعا دیے؟ انہوں نے کہا بد دعا دیتے ہوئے، اے اللہ اس وقت تک میرے بیٹے جریج کو موت نہ دے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. زنا کرنے والی عورت اس کے پاس آ کے اس کو اپنی طرف مائل جب تک نہ کرے، جب تک کیا ہے اس کو موت نہ دے. یہ بد دعا اللہ نے قبول فرما لی. ہوا یہ، جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری کرنا چاہی. انہوں نے منع کر دیا، اس کی خواہش تو پوری نہیں ہوئی. اس نے ایک چرواہے کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کر لی اور وہ حاملہ ہو گئی. حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے حمل کی نسبت حضرت جریج کی طرف کر دی اور کہنے لگی یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے. اب وہ تہمت لگ گئی. تہمت جب لگا دی تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے جریج، اتنا غار میں رہ کر عبادت کرتے ہو اور جو ہے نا ساتھ میں زنا بھی کرتے ہو. جب لوگوں نے یہ تہمت لگائی اور ان کے عبادت خانے کو توڑ دینا چاہا، بلکہ توڑ دیا، تو انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے. پھر انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک بچے کے پاس آئے. وہ بچہ کیسا تھا؟ جھولے کا بچہ تھا، گود کا بچہ تھا، 2-3 مہینے کا بچہ تھا. وہ بچے کے پاس آئے، کون؟ حضرت جریج. اور آ کر انہوں نے وہ بچے سے پوچھا. کون سے بچے سے پوچھا؟ وہی جس کی نسبت جو ہے نا کیا ہے، وہ زانیہ عورت نے جریج کی طرف کی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے بول کے جو نسبت کی تھی نا، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ 2-3 مہینے کا جھولے کا ہے، ماں کے گود میں وضو کر کے آ کے حضرت جریج نے اس بچے سے کہا کہ بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں جگہ پہ کا چرواہا ہے، آپ میرے باپ نہیں ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جریج بے گناہ ہے اور ان پر تہمت لگا دی گئی تھی تو لوگ ان کے دیوانے ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری عبادت گاہ توڑ دیے نا، اس کو سونے کی عبادت گاہ بنا دیں. آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے مٹی کی ہی عبادت گاہ پسند ہے بولے، اور آپ نے مٹی کی ہی عبادت خانہ آپ کا بنوا لیا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تیسرے بچے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ 2 بچے ہو گئے، ایک عیسیٰ روح اللہ اور ایک حضرت جریج کی طرف تہمت لگائی گئی وہ زانیہ کا بچہ. ٹھیک ہے، تو وہ بچے نے گفتگو فرمائی. وہ نہ نبی تھا، نہ ولی تھا، نہ رسول تھا. اور ایک کی نسبت میں نے بتائی سورہ یوسف سے، وہاں پر بھی نبی بھی نہیں تھا، رسول بھی نہیں تھا، مگر اس بچے نے گفتگو فرمائی. اور یہاں پر یہ بچے نے گفتگو فرمائی. اب دیکھو اس سے بھی تعجب خیز واقعہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ گھوڑ سوار شخص وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا، بڑا حسین و جمیل عزت والا نظر آ رہا تھا اور اچھے لباس پہنے ہوئے تھا، شاہی لباس کے ساتھ وہ گزرا، تو اس عورت نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے اس دودھ پیتے بچے کو ایسا ہی بنا دے، وہ گھوڑ سوار جیسا. بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. چھاتی سے منہ ہٹا کر بچے نے کہا، اے اللہ مجھے ہرگز اس گھوڑ سوار جیسا نہ بنانا. ماں تعجب کرنے لگی اور وہ پھر دوبارہ سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہوا یہ، بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی.
جسے اس کے مالک مار رہے تھے. ایک باندی جو ہے اس کے قریب سے لے جائی گئی, وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کے قریب سے, وہ باندی کو دوسرے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا, یہ باندی کے جیسا. تو بچے نے پھر کہا اے اللہ مجھے یہ باندی کی ہی طرح بنا دینا. اس عورت نے کہا میں گھوڑ سوار اچھا تھا, ویسا بنانے کی دعا کری, اور تو کہتا ہے مجھے ویسا نہ بنا. میں وہ باندی جیسی نہ بنائے تجھے اللہ تعالیٰ دعا کی, تو تو نے کہا مجھے ایسا ہی بنانا. تو بچے نے کہا اے میری ماں, وہ جو تم گھوڑ سوار کو دیکھ رہی تھی با عزت شرف والا اور نیک اور جو ہے نا عابد زاہد سمجھ رہی تھی, اور بڑا شریف سمجھ کر تم کہہ رہی تھی اے اللہ مجھے میرے بچے کو اس جیسا بنانا, وہ بڑا ظالم ہے اور ظالم شخصوں میں سے تھا, ظالموں میں سے تھا وہ, اس لیے میں نے کہا کہ مولا مجھے ویسا نہ بنانا. پھر اس بچے نے کہا کہ تم جس باندی کو مار کھاتے ہوئے دیکھی اور دعا کی یہ باندی کی طرح میرے بچے کو نہ بنانا, تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ باندی کی طرح ہی بنانا, کیونکہ اس پر چوری کی اور زنا کی تہمت لگائی گئی, لیکن وہ چور بھی نہیں ہے, زانیہ بھی نہیں ہے, وہ انتہا درجے کی شریف خاتون ہے. تو یہ واقعہ بخاری شریف سے میں نے سنایا. اب یہ جو بچہ ماں کے گود میں دودھ پی رہا تھا, اس کو کیسے پتا چلا کہ وہ ظالموں میں سے نہیں ہے؟ وہ ظالموں میں سے ہے گھوڑ سوار. اس کو کیسے پتا چلا کہ وہ عورت چور نہیں ہے, زانیہ نہیں ہے, جبکہ لوگ چور بھی کہہ رہے ہیں, زانیہ بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ نہ رسول تھی نہ نبی, یہ کیا تھی؟ اللہ کی ولیہ تھی. کون؟ وہ جس پر تہمت لگائی جا رہی تھی. لیکن یہ بات کی خبر بچے کو کیسا ہوئی جبکہ انہیں نبی بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کا فضل ہو جائے تو جو بچہ نبی ہو یا نبی نہ ہو, رسول ہو یا رسول نہ ہو, اللہ کا فضل ہو جائے تو جھولے میں بات کرنے لگ جائے. اللہ کا فضل ہو جائے تو کپڑوں کے ساتھ بچوں کو پیدا کرے اللہ پاک. میدان تیہ میں آپ نے دیکھا 40 سال تک بنی اسرائیل کو اللہ نے قید کر دیا, تو وہاں پر جس بنی اسرائیل کے خاتون کو بچہ تولد ہوتا, وہ بچہ کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا, اور وہ بچے کا کپڑا اس کے جسم سے لگا ہوا ہوتا تھا, اور وہ لباس میلا بھی نہیں ہوتا تھا, پرانا بھی نہیں ہوتا تھا, پھٹتا بھی نہ تھا, اور بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا تھا ویسا ویسا وہ لباس بھی بڑا ہوتا تھا. تو اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ ماں کے کوکھ سے کپڑوں کے ساتھ بھی پیدا کرے. اب وہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئے, نہ نبی تھے نہ ولی تھے, ہے نہیں, عام بنی اسرائیل کے بچے تھے, مگر اللہ نے ان کو کپڑوں کے ساتھ پیدا فرمایا. تو اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہے فضل کا معاملہ فرمائے. وہ اگر چاہے تو شہد کی مکھی پر وہی بھیج دے, کیا وہ اگر چاہے تو بچوں کے ذریعے کیا ہے, انبیاء تو انبیاء اولیاء اللہ کے ذریعے کیا کرے, مردوں کو زندہ کر دے. جیسے کہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع کے بعد اللہ نے صادق و صدوق حضرت عیسیٰ روح اللہ کے 2 امتی جو ولی تھے ان کا تذکرہ بیان فرمایا. 7 دن کے مرے ہوئے بچے کو انہوں نے زندہ کر دیا. یہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی کرامتیں ہو سکتی ہیں اور اللہ نے اس کو سنایا قرآن میں, تو ہم اگر رسول پاک کی امت کے اولیاء کے تذکرے سنائیں تو پھر کیا یہ شرف اور فضیلت کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ بڑے نصیب کی بات ہے. آئیے اب تذکرہ سماعت کرتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ جو ہے 1 شوال 242 ہجری 857 عیسوی 30 جنوری کو جو ہے حلب میں پیدا ہوئے. کہاں پر پیدا ہوئے؟ حلب میں. اور آپ کو کیا ہے, آپ کے نام کے ساتھ سید آتا ہے. سید, یہ سید اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ امام حسن اور امام حسین دونوں کی اولاد سے ہیں. کس طرح؟ آپ کے والد محترم کا نام علی ہے. علی,
آپ کے والد محترم کا نام علی، اور وہ رہتے تھے حلب میں، اس لیے حلبی آپ کے نام کے ساتھ ہے، علی حلبی۔ سید علی حلبی آپ کے والد ہیں، ان کے والد سید بہاؤالدین ہیں، ان کے والد حضرت سید ظہیر الدین ہیں، ان کے والد حضرت سید احمد ہیں، ان کے والد حضرت سید محمد ہیں، ان کے والد حضرت سید اسماعیل ہیں، ان کے والد امام جعفر الصادق ہیں، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد حضرت زین العابدین، ان کے والد حضرت امام حسین، ان کے والد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے کہاں جا کر ملتا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے، اور امام حسین سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے حسینی سید ہے آپ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کیا ہے؟ حسنی سید ہیں۔ دیکھیے آپ کے والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے، یہ واحد ایسے ولی ہیں کہ ابا کا نام علی، امی کا نام فاطمہ ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ کے ساتھ تبریزی لگا ہوا ہے، فاطمہ تبریزی۔ یہ بیٹی ہیں حضرت عبداللہ کی، وہ بیٹے ہیں حضرت زاہد کے، سید زاہد، اور انہوں بیٹے ہیں حضرت سید ابو محمد کے، حضرت سید ابو محمد بیٹے ہیں ابو صالح کے، وہ بیٹے ہیں ابو یوسف کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید ابو القاسم کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید عبد المہد کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید حسن مثنیٰ کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسن کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کے۔ تو اس طریقے سے آپ کے والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب جا کر حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ تو ایسے سید جن کا والد اور والدہ سے شجرہ نسب امام حسن و حسین سے ملتا ہے، ویسے سید کو کہا جاتا نجیب الطرفین۔ تو آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ آپ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ تبریزی رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ جب آپ کے پیٹ میں تھے تو آپ جو ہے کوئی وزن پیٹ میں محسوس نہیں کرتی تھی، 9 مہینے تک بھی ہلکا پن ہی محسوس ہوتا تھا، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں، اتنا ہلکا پن محسوس کرتی تھی میں، اور پیٹ میں سے اللہ کے ذکر کی آواز سماعت کرتی تھی۔ حضرت سیدنا سید احمد رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام سید احمد رکھا، آپ کے والد بزرگوار حضرت سید علی حلبی نے کیا نام رکھا؟ سید احمد رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ بدیع الدین آپ کو لقب ملا، وہ لقب ملنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ 5 برس کی عمر کو پہنچے تو 5 برس کی عمر میں آپ کے والد صاحب آپ کو لے گئے حفیظہ شامی رحمت اللہ علیہ کے پاس، یہ استاد محترم ہیں، ان کے پاس لے کر گئے، اور وہاں حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف حفظ کیا، اور 1 ہی سال کے اندر آپ حافظ قرآن بن گئے۔ 5 سے 6 برس کی عمر میں مکمل جید حافظ قرآن بن گئے آپ، اور 10 برس کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کی۔ 14 برس کی عمر میں مکمل فتویٰ دینے والے مفتی کہلائے، اور مفتی کی یعنی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ مفتی کے نام سے آپ کے زمانے میں آپ کے تمام علماء اور معتبر مجتہدین، مفکرین، محدثین کے یہاں مفتی مشہور ہو گئے آپ، اور آپ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اپنے وقت کے بہترین فقیہ بھی ہیں، بہترین مفتی بھی ہیں۔ مفتی بولے تو آج کل کے مفتی کے جیسا نہیں خالی ٹائٹل لگا لے کے پھرنے والے، اس دور میں مفتی اس کو کہا جاتا تھا کم از کم 40,000 حدیثوں پہ اس کو عبور حاصل رہنا، سمجھ رہے آپ؟ کم سے کم 40,000 حدیثوں کو پڑھ چکا رہنا انہیں، اتنے حدیثیں اس کے نظر کے سامنے رہی تو اس کو کیا بولتے تھے؟ اس دور میں مفتی بولتے تھے۔ تو وہ مفتی تھے آپ کہ جن کے نظر سے 40,000 سے زائد حدیثیں گزر چکی تھی، اور ایسے بہترین مجتہد تھے آپ اپنے وقت کے کہ
علم نجوم میں آپ کو مہارت تھی، علم کیمیا میں آپ کو مہارت تھی، اور اس کے علاوہ علم جعفر میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اس کے علاوہ قرآن شریف کی تفسیر کا علم، عربی گرامر کا علم، نحو صرف کا علم، پھر ساتھ میں حدیث کا علم، فقاہت کا علم، اور اس کے ساتھ میں فلسفے کا علم، یہ تمام علوم پر آپ نے اتنی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے یہودی اور بڑے بڑے عیسائی آپ سے کیا ہے مناظرے کرتے، اور مناظروں میں آپ ان کو شکست دیتے اور وہ اسلام سے مشرف ہو جاتے۔ آپ جو ہے نا ایک ہی وقت میں جہاں جید حافظ قرآن تھے، ساتھ ہی ساتھ بائبل کے بھی حافظ تھے، اور زبور کے بھی حافظ تھے، اور کیا ہے توریت کے بھی حافظ تھے۔ یعنی اس دور میں جو کتاب ان کے یہاں معتبر مانی جاتی تھی، یہودیوں عیسائیوں کے یہاں، ان کتابوں کے بھی آپ حافظ تھے، اور ان کے فر کہہ کر کیا کرتے تھے، حوالے دے دیا کرتے تھے، اور جس صفحے پر جو بات ہے بغیر کسی کیا ہے معلوم ہے غور و فکر کیے کہ آپ اس کو پیش فرما دیتے تھے۔ یہ آپ کے حافظے کی قوت کا علم تھا، اور آپ نے جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کا کیا ہے دورہ کیا، سیریا گئے، ملک شام گئے، ایران گئے، نجف اشرف گئے، عراق گئے، اور مکہ مدینہ میں بہت سارا وقت آپ نے گزارا، اور انڈیا کے اندر آپ نے تمام جو ہے نا ریاستوں میں بے حساب دورے فرمائے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر آپ نے چلے جو ہے نا کاٹے، یعنی کئی مہینوں تک بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں کیا ہے محو رہے، آپ کھوئے رہے۔ آپ کے یہ کیا ہے شانیں ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی شان عطا فرمائی، یہ سارے علوم سے فراغت کے بعد آپ تصوف کے علم کی طرف آگے بڑھے، تو آپ کو اشارہ ہوا کہ حضرت بایزید سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ان کی مجلس میں شرکت حاصل کریں، تو آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں تھے۔ بیت المقدس میں وہاں جا کر آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور حضرت کی مجلس کو کیا ہے اٹینڈ کیا، وہاں شرکت حاصل کی، اور حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر فریفتہ ہو گئے، اور ان سے کیا ہے معلوم ہے مریدی کا شرف حاصل کیا۔ پھر ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور انہوں نے ان کو تربیت کی، اور حفظ دم کی کیا ہے اجازت دی، مرحمت فرمائی، اور خلافت سے کیا ہے معلوم ہے آپ کو بہراور فرمایا۔ اس کے بعد آپ جب حفظ دم کرتے، یعنی سانس روکنے کی پریکٹس کرتے اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ ایک دن ایک دو دن بلکہ 7 مہینوں تک سانس روک لیا کرتے تھے۔ کتنے؟ آج سانس لیے تو 7 مہینے کے بعد چھوڑتے تھے، 7 مہینے، اور کبھی کبھی تو سال تک روک لیتے تھے سانس۔ اور جو ہے نا جو جوگی پنڈت وغیرہ ہوتے نا انڈیا کے اندر، یہ کیا کرتے حفظ دم کی پریکٹس کرتے، دم روکنے کی، تو ان کو آپ فرماتے تھے کہ دم روکنا اگر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے دین کی حقانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میری طرح روک کے بتاؤ، بولے چیلنج کرتے تھے آپ، کوئی بھی نہیں روک سکا آپ کی طرح 7 مہینے تک۔ اسی لیے آپ کو دم مدار کہا جاتا، دم مدار کہنے کا مطلب سانس پر اختیار رکھنے والے۔ یہ تصرف اور یہ کمال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، آپ کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ سلطان العارفین بایزید بستامی کا دور مطلب غوث پاک سے پہلے کے ہے یہ، اور جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 228 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 228 سال تھی خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک غوث پاک کی ولادت کے وقت۔ اور آج 2021 میں آپ کو وصال فرما کر 588 سال ہو گئے، 588 سال، اور 605 قمری سال ہوتے ہیں، اور 578 سال آپ نے عمر پائی۔ کتنے؟ 578 سال حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے عمر مبارک پائی۔ اور آپ انڈیا کے اتر پردیش، ریاست اتر پردیش اور اس کے ضلع کانپور کے قصبہ مکھن پور، جس کو پہلے خیرات آباد کہا جاتا تھا، خیر آباد کہا جاتا تھا پہلے،
بعد میں اس کا نام مکھن پور ہو گیا۔ مکھن پور آپ کے ایک مرید کا نام مکھن بیچنے کی وجہ سے مکھن تھا، تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام مکھن پور بن گیا، وہ مرید کی وجہ سے۔ تو حضرت نے وہیں پر قیام فرمایا اور وہیں پر آپ کی مزار پاک ہے۔ 578 سال آپ نے عمر پائی۔ اب آپ کے کرامات کا اگر دیکھیں تو بے شمار کی یعنی کہ کرامات آپ کی ہوئی ہے۔ 578 سال عمر پائی تو اب ذرا اندازہ لگائیے آپ کرامات کتنی ہوئی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ حاضر تھے، مسجد نبوی میں آپ کو خواب میں بشارت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سے علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس نجف اشرف میں جاؤ۔ تو اجازت پا کر آپ نجف اشرف گئے اور وہاں مولا علی شیر خدا اور حسنین کریمین وغیرہ کی مزارات کی زیارت کی، غوث پاک سے ملے۔ انڈیا تشریف لا رہے تھے، راستے میں انڈیا تشریف سمندری علاقوں سے لا رہے تھے، سمندر میں ایک کشتی میں سوار تھے، وہاں مشرکین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ سوار تھی، تو آپ نے وہیں پر مناسب موقع دیکھ کر ان مشرکین سے گفتگو شروع کی اور دین کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ یہ جو ہے نا کشتی میں تم اپنے ساتھ کچھ بتوں کو لیے ہوئے ہو، کچھ دیوی دیوتاؤں کو لیے ہوئے ہو، ذرا بتاؤ کیا یہ تم کو پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ کشتی پانی پر تیرا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دیوی دیوتا ہی ہم کو بچانے والے ہیں ہلاکتوں سے، اور ہمارے دیوی دیوتا ہی ہم کو کیا کرنے والے، ہماری کشتی کو دریا پر تیرا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ نے اس میں فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو کشتیوں کو پانی پر چلاتے ہیں۔ ہے کسی کی مجال کہ جو کشتی کو پانی پر تیرا کر دکھائے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے خدا تم کو بچانے والے ہیں تو پھر ذرا جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے یہ کر کے دکھاؤ۔ وہ لوگ حجت بحث کرنے لگے، آپ سے جھگڑے پر اتر آئے، آپ خاموشی اختیار کیے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کو قہر میں مت لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر کے ہلاکت سے دوچار کر دے۔ آپ یہ فرما کر جیسے ہی خاموش ہوئے، کشتی کیا ہے معلوم ہے طوفان کے اندر پھنس گئی، بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی، کشتی کیا ہے اس کے چکلے پورے کیا ہے پاش پاش ہو گئے، بکھر گئی، اور سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب گئے، وہ سارے مشرکین ہلاک ہو گئے، اور آپ ایک کشتی کے چکلے پر بیٹھے رہے، سوار رہے۔ اب وہ کشتی کا جو چکلا تھا، ایک چکلا جس پہ آپ بیٹھے رہے، سمندر کے تھپیڑوں پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے جاتے، اور اسی پر اللہ کی تسبیح کرتے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے جاتے۔ اس طریقے سے کئی سالوں کے بعد وہ کشتی کنارے لگی۔ کہاں پر؟ ایک جزیرے پر۔ جس وقت وہ کشتی کنارے لگی 12 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ 12 سال کا کتنا؟ 12 سال کا عرصہ آپ نے سمندر میں اس طرح گزارا کہ نہ غذا آپ نے کوئی لی، نہ پانی پیا، سمجھ رہے آپ؟ 6 7 مہینے تک سانس کو روکتے ہوئے 12 سال کا وقت وہ چکلے پہ اور گزار دیا آپ نے۔ جب کنارے پر پہنچے طبیعت بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اٹھ کر کھڑے ہونے کی بھی کیا ہے معلوم ہے آپ میں ہمت نہیں تھی، آپ وہیں پر پڑے رہے نڈھال حالت میں، اور اللہ تعالیٰ سے لیٹے لیٹے عرض کیے، اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ کبھی بھوکی نہ لگے، مجھے ایسا لباس پہنا دے کہ وہ ایک ہی لباس پہ میری زندگی مکمل ہو جائے، اور وہ میلا بھی نہ ہو، پھٹے بھی نہیں، پرانا بھی نہ ہو۔ یہ آپ نے دعا کی۔ جب وہاں دعا کی تو ہوا یہ کہ دعا کرتے کرتے آپ کو نیند لگ گئی، اور حضرت خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت خواجہ سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو بیٹے۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، خواب دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر جزیرے پر آگے لے کے گئے، آگے لے جانے کے بعد وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی شان تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس امامہ پہنے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے آؤ بدیع الدین۔ تو قریب بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا منہ کھولو اور کچھ جو ہے اپنی طرف سے انعام عطا فرمایا۔ کیا تھا وہ انعام؟ غذا تھی کچھ، کیا ہے وہ اب سرکار جانے، کھانے والے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار جانے۔ حضور نے فرمایا یہ کھا لو، انہوں نے وہ لیا اور جو ہے کھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نیند سے جب بیدار ہوا تو اس کھانے کا مزہ میرے منہ میں تھا۔ خواب دیکھ رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر کیا کیا؟ ایک جبہ مبارکہ آپ کو پیش فرمایا، فرمایا بیٹے بدیع الدین یہ جو ہے نا پہن لو۔ وہ جبہ ہاتھ میں عنایت فرمایا اور فرمایا جانتے ہو میں نے یہ کھلایا کیوں اور یہ دیا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نہیں جانتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا تم نے جزیرے پہ پہنچ کر مانگی اللہ نے وہ قبول فرما لی، اور مجھے حکم دیا کہ میں جا کر تم کو کھلاؤں اور یہ جبہ عطا کر دوں۔ اب جب رسول پاک نے کھلایا تو اس کے بعد خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کبھی کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوئی، آپ بغیر کھائے پیے کے زندگی بسر کرتے رہے، اور ایک ہی لباس آپ کے لیے کافی ہو گیا جو سرکار نے آپ کو خواب میں عطا فرمایا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ لباس آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ شان اور عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب یہ میں نے جو کرامت سنائی تو حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے بچے لباس کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا ایک ہی لباس 40 سال تک چل سکتا ہے، تو بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو اللہ عطا کر دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو ہوا یہ کہ حضرت والا انڈیا تشریف لائے تو صرف انڈیا میں جس مقام پر آپ نے عبادت کی وہ عبادت گاہوں کو اگر گنا جائے تو 1442 عبادت گاہیں ہیں۔ 1442 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بیٹھ کر حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی خدا رب ذوالجلال کی۔ تو ذرا سوچئے کتنے علاقوں میں آپ پھرے ہوں گے، گشت کیے ہوں گے، اور کتنے لوگ آپ کے ہاتھ مبارک پر اسلام سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ ایک کرامت یہ بھی دی، جب آپ عبادت خدا کر کے اٹھتے تو آپ کے چہرے انور سے سورج کی طرح کرنیں پھوٹتی تھی، سورج کی طرح کرنیں پھوٹتی تھی، اور کوئی بھی آپ کے چہرے پر نظریں ڈالتا تو اس کی آنکھیں ٹمٹما جاتی۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے تو آنکھیں بند بند کیسے ہو جاتی، ویسا پوری طرح آپ کے حسن و جمال کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے آپ کیا ہے معلوم ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے عبادت میں جب مصروف رہتے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک تاجر شخص سوداگر وہ تجارت کا کچھ سامان لے کے کشتی میں سوار ہوا اور جانے لگا۔ کچھ ہی دور گئی تھی کشتی دریا میں کہ وہ غرق ہو گئی، پوری کی پوری غرق ہو گئی، وہ تاجر بھی ڈوب گیا۔ وہاں کنارے پر ایک کسان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ جیسے ہی نظارہ دیکھا دوڑتا ہوا آیا اور حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ حضرت والا فلاں جگہ پہ میرا ایک ساتھی ہے، وہ تاجر تھا اور وہ ہلاک ہو گیا دریا میں ڈوب کر۔ حضرت وہاں عبادت میں مشغول تھے، عبادت خانے میں، وہیں سے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی عبادت خانے سے، اور اٹھا کر وہ مٹی وہ کسان کو دی، فرمایا لے جا دریا میں ڈال دے۔ وہ جیسے ہی وہ مٹی لے جا کر دریا میں ڈالا وہ کشتی واپس سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، اور وہ جو تاجر ڈوب گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اس کی تقدیر بدل دی گئی اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ شاہ مدار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت سارے کرامتوں سے کئی لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ فرما دیا، اور آپ کے مریدین معتقدین کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی ظاہری زندگی میں لوگ آپ کے بارگاہ میں آ کر اپنے دلوں کی زندگی حاصل کر لیتے تھے، آج بھی بعد وصال کے آپ کے مزار پاک سے وہی فیض جاری و ساری ہے۔ ایک انڈیا میں ایک مقام پر آپ پہنچے، وہاں ایک کنویں کا پانی بہت کھارا تھا، آپ کے قدم پڑنے کی دیر تھی، اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے وہ پانی کو میٹھا فرما دیا۔
آج تک بھی وہ کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ پر عبادت میں مصروف ہیں، کچھ بدماش قسم کے بت پرست لوگوں نے ایک دیوی کی مورتی بنائی، ایک دیوی کی مورتی بنائی اور وہاں شور و غل کرنے لگے اور بہت زیادہ چیخ چیخ کر اس کے بھجن گانے لگے۔ حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت عبداللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم جاؤ، ایک کانٹا دیا ان کے ہاتھ میں، کانٹا، درخت کا ببول کا کانٹا ہوتا نا، وہ ایک کانٹا دے کر فرمایا یہ جا کر جس دیوی کو انہوں نے وہاں پر بنا کر رکھا ہے پتھر کی، اس کے ہاتھ میں جا کر یہ کانٹا چبا دو۔ بولے کیا بولے حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار؟ اب ذرا سوچئے، کانٹا پودے کا لکڑی ہوتا ہے نا، پتھر میں گھس سکتا، وہ پتھر میں چبھ سکتا، کانٹا دے کے حضرت فرمائے یہ لے جا کے کانٹا وہ دیوی کے ہاتھ میں چبا دینا۔ جب جا کر عبداللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مندر کی دیوی کے ہاتھ میں وہ کانٹا چبایا، وہ زوردار چیخ ماری اور زمین میں دھس گئی۔ ولی کی کرامت ہے یہ بھی کہ پتھر کی مورتی میں کانٹا چبوا دیا اور وہ کانٹے کی جلن اور تکلیف تک وہ مورتی کو محسوس ہو گئی اور زمین میں دھس گئی۔ اب جب اس کے سچے بھکت آئے، وہ بولے کہ جو ہے ہماری دیوی کہاں غائب ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ وہ عبداللہ مصری بول کے جو شخص ہیں وہ جا رہے ہیں، انہوں نے کانٹا چبایا جب سے دیوی غائب ہو گئی۔ تو لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، یہ پنڈت پجاریوں نے، اور تعاقب کرتے کرتے خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو پکڑ کر پوچھا عبداللہ مصری کو کہ تم نے یہ کس کے حکم پر جو ہے نا یہ کانٹا چبایا؟ بولے بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ تو کہنے لگے کہ اگر آپ کے اندر دم ہے تو ہمارے سے آ کر مناظرہ کریں، آپ ہمارے دیوی کے ہاتھ میں منتر جنتر کر کے جادو وغیرہ کر کے جو ہے نا اس کو غائب کر دیے۔ تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم جادو وغیرہ کچھ نہیں کرتے، جادو تو دھوکہ فریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہم کیا جادو کریں، ہم کیا جو ہے نا کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تمہاری اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ سنو، پتھر کی مورتی کو خود بناتے ہو اور اسی کے سامنے سجدے کرتے ہو۔ عبادت کا مزہ تو سچے معبود کی عبادت کرنے میں ہے، اسے سجدہ کرنے میں ہے۔ وہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ضد کرنے لگے کہ وہ دیوی ہی ہماری سچی معبود ہے۔ تو آپ نے اپنے چہرے انور سے نقاب ہٹایا، نقاب کا ہٹانا تھا۔ چہرے کے حسن و جمال کو جب انہوں نے دیکھا، ان کا غصہ جاتا رہا اور چیخنا چلانا جاتا رہا، مناظرے کی دعوت دینا جاتا رہا۔ چہرے کے حسن و جمال کے باعث 100 کے قریب وہ بت پرست لوگ وہاں آئے تھے، سارے کے سارے اسلام سے مشرف ہو گئے۔ یہ آپ کی شان اور عظمت کا عالم تھا۔ حضرت سیدنا سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے طویل عمر پائی، 578 سال، اور آپ کی مزار پاک کہاں ہے؟ مکھن پور میں۔ آپ کے 1442 کیا ہے آپ کی عبادت گاہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ اور جو ہے نا کیا ہے، آپ کا جب وصال ہوا تو ہوا یہ کہ آپ کو لوگ بڑے پیر زندہ پیر بھی کہتے تھے، بڑے پیر اور زندہ پیر کہتے تھے۔ بڑے پیر اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ طویل عمر پائے، بول کے 578 سال کی عمر پائے، تو لہذا طویل عمر کی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ بڑے پیر، اور زندہ پیر کہا جاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ آپ کا وصال منگل کے دن ہوا۔ جب وصال منگل کو ہوا، 17 وصال منگل کے دن ہوا، تو ایک جو ہے نا کیا ہے کافر عورت کھڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا بڑا ہجوم دکھ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، کیا بات ہے، ہجوم جو ہے نا یہاں پہ نظر آ رہا، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو ہے حضرت بڑے پیر کا جو ہے انتقال ہو گیا، بولے تو یہ ان کا جنازہ جا رہا ہے اس لیے یہ ہجوم ہے۔ تو بولے بڑے پیر نام رکھ لیے، پیر کو مرنا نہیں کہا، منگل کو مر گئے، بولی ہو، پیر کو مرنا نہیں کہا، منگل کو مر گئے۔
تو حضرت کا ڈولہ جب جانے لگا یہ اس نے کہا تو حضرت نے ڈولے میں اٹھ کر فرمایا کہ چلو ہمارے مرنے پہ اعتراض ہو گیا، واپس چلو بولے، اب ہم کو پیر کو ہی مرنا ہے بولے۔ پھر واپس جا کر حضرت نے پیر کے دن وصال فرمایا 17 جمادی الاولیٰ 838 ہجری 1434 عیسوی 17 دسمبر کو آپ نے کیا ہے دنیا سے رخصتی فرمائی۔ وصال فرما کے بھی اٹھ کے آپ بروز پیر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے وصال فرمائے۔ تو یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کا ہے، 17 جمادی الاولیٰ کو جو ہے نا کیا ہے آپ کی کیا ہے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے یہ مہینے کو مدار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت آل رسول نجیب الطرفین سید زادے ہمارے یہاں اتنی طویل عمر پا کے آرام فرمائے، اور ان سے نسبت کی وجہ سے پورے مہینے کا نام مدار کا مہینہ رکھا گیا برکت کے لیے، اور لوگ جو ہے نا اس مہینے کو منحوس بنائے بیٹھے ہیں، بولے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنے کا رہتا، بولے شادی کر دیے تو پریشانی ہو جاتی یا شادی کر دیے تو ٹوٹ جاتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ولی سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو نحوستیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مٹی اٹھا کر اپنے عبادت خانے کی دی تو وہ دریا میں ڈالتے ہی ڈوبی ہوئی کشتی واپس لوٹ آئی، مر گیا سو شخص دوبارہ زندگی پا گیا۔ اب ان سے اگر مہینہ نسبت رکھ لے تو وہ مہینے کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ جہالت ہے کہ اس مہینے میں شادی کریں تو نحوست کا سامان ہو جاتا، بالکل جہالت کی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں شادیاں کرنا بڑے برکتوں کا باعث ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیں آپ حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی جب خیر آباد یعنی مکھن پور میں آپ کی جب مزار پاک بنی تو حضرت سیدنا ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دوروں پر نکلتے تھے تو مکھن پور پہنچے۔ جب وہ مکھن پور کے قصبے میں پہنچنے سے پہلے ہی جب دور سے دیکھنے لگے تو پورا کا پورا گاؤں بقعہ نور بنا ہوا نظر آیا ان کو۔ یہ کب کی بات بتا رہا ہوں میں؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، اور اس وقت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے، آپ کی مزار بن چکی ہے۔ مکھن پور میں آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کون پہنچے؟ اورنگزیب علیہ رحمہ۔ تو وہ فرماتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے میں جب شہر میں پہنچا، کانپور شہر میں پہنچا تو دور سے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مقام ایسا ہے وہاں پر نور ہی نور برس رہا ہے۔ تو قریب گئے وہ گاؤں کے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہاں پر اتنا نور برس رہا ہے کہ پورا گاؤں ہی نور نظر آ رہا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا یہاں ایک عظیم المرتبہ شخصیت مدفون ہے جن کا نام حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، چپل آپ نے وہ گاؤں سے باہر نکالی، ننگے پیر چلتے ہوئے مزار پاک کے پاس آئے۔ وہاں آ کر دیکھا لوگ بے دھڑک آ رہے ہیں، مزار پاک کو چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتنی عظیم المرتبہ شخصیت اور ان کے مزار پاک کو عام آدمی آ کر چھو رہا ہے، ایسی ہستی کو ایسا عام آدمی نہیں چھونا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ کے مزار پاک کے اطراف جالی جو ہے نا کیا ہے بنوا دی۔ آج جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرح سیم شیپ میں آپ کی کیا ہے مزار پاک کے اطراف گنبد بنی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ اس کو بعض حضرات جہالت کی وجہ سے کیا بول رہے کہ رہے دیکھو سنیوں نے جو ہے سیکنڈ کعبہ بنا لیا ہے، بولے ان کا حج یہاں جا کے ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل جہالت والی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ کعبۃ اللہ کا شیپ بنایا ضرور ہے، مگر ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہاں بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں تو حج ہوتا ہے، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے جائیں، برکتیں ملتی ہیں، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور آج بھی اگر دور رہنے والا بھی حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا نام یہ لے کر کہتا ہے کہ دم مدار بیڑا پار، اللہ پاک
ان کے نام کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، صرف یہ کہتے کہتے ہی اپنا بیڑا پار کرا لیتے ہیں۔ یہ حضرت کے نام کی تاثیرات ہیں۔ اب دیکھیے آپ، اس کو بھی میں حدیث پاک کی روح سے بتا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر، اے کعبہ، بے شک تیری فضائیں، تیری ہوائیں، تیرے سے ٹچ ہونے والی ہوائیں فضائیں پر نور ہیں، تو بڑی عظمت والا ہے۔ تیرے طرف جو مال خرچ ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، مگر اے کعبہ سن، تجھ سے بڑی عظمت میرے امت کے مومن کی ہے بولے سرکار، تجھ سے بڑی شان میرے امت کے مومن کی شان ہے۔ تیرے طرف خرچ ہونے والے مال سے افضل مال میرے امتی کا وہ مال ہے جو انہیں حلال طریقے سے کما کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ مومن ہیں، عام مومنین کا یہ مقام ہے کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہماری شان ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ، ہمارے ماں باپ کے صورت کو دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب ہے، ہمارے لیے یہ سب بیان کیا گیا ہے نہیں؟ بولیے آپ، اب جو نجیب الطرفین سید ہو، جید حافظ قرآن ہو، اپنے وقت کا مفتی ہو، اپنے وقت کا فقیہ ہو، اپنے وقت کا محدث ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجانے والا شخص ہو اور ہزاروں کو اسلام میں داخل کرنے والا شخص ہو، جس کے چہرے کے حسن کا یہ عالم و سورج کی طرح کرنیں نکلنے لگے، اب بتاؤ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ 578 برس کی عمر پایا ہو تو اب فضیلت کے کیا کہنے، اس کے جتنی نمازیں تو کسی کی نہیں ہوں گی، اس کے جتنے روزے تو کسی کے نہیں ہوں گے۔ 578 سال رمضان پایا ہے انہوں نے، کتنے کثرت سے روزے ہوئے۔ ارے ان کے علاوہ روزوں کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک بت پرست پنڈت کیا کیا معلوم آپ کو، آزمانے کے لیے کہ واقعتاً یہ کیا ہے، کوئی ہیلہ باز شخص ہے یا پکا صحیح دین پر عمل کرنے والا شخص ہے، جاننے کے لیے کیا کیا معلوم، لوہے کے چنے بنایا انہیں، سیم اصلی چنوں کے جیسے بنا کے اس کو کلر مار دیا اصلی چنوں کا، اور پلیٹ بھر کے لے کے آیا حضرت کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ اے حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار، یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس میں سے کچھ نوش فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا میں روزے سے ہوں۔ سال کے 12 مہینے روزے رکھتے تھے حضرت، سال کے 12 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے کثرت سے۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا، آپ کی اولاد نہیں ہوئی، 578 برس تک آپ کثرت سے دن و رات عبادت کرتے رہے، روز ایک مرتبہ مکمل قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ کثرت عبادت کا حال تھا۔ اب ذرا سوچے اللہ کتنا سنے گا ان کی پھر، جب وہ اللہ کے اتنے فرما بردار ہے۔ تو اب دیکھیے ہوا یہ، وہ جیسے ہی پلیٹ میں پیش کیا لوہے کے چنے، حضرت مسکرائے، فرمایا میں تو روزے سے ہوں، مگر اب جب لایا ہے، جب چنے لایا ہی ہے، اور اس لیے لایا ہے کہ میرے ہاتھ لگ جائیں اور تجھے برکت حاصل ہو جائے، تو پھر ان چنوں میں سے کچھ لیتا ہوں بولے، اور ہاتھ ڈالا، وہ پلیٹ میں سے کچھ چنے لوہے کے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے بیٹھے ہوئے مقام پر زمین میں کھروچ کر گڑا کیا، اور پھر وہاں وہ چنے ڈالے اور مٹی سے ڈھک دیا۔ اسی وقت وہاں پودا نکل آیا اور اس کو چنے لگ گئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے آزمانے لوہے کے چنے لایا تھا، اب جا اصلی چنے کھا کے، فرمایا آپ نے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اصلی چنے کھا کے جا۔ وہ پنڈت دیکھتا رہے گا، اس نے کہا یہ تو میرے اور میرے خدا کے درمیان راز تھا۔ حضرت نے فرمایا میرا خدا میرا دوست ہے، فرمایا وہ دوست کو دشمنوں سے بے خبر نہیں رکھتا، بولے باخبر رکھتا ہے، اس لیے مجھے یہ بات کا علم میرے خدا کے دینے سے پتہ چلا ہے۔ تو یہ شان اور عظمت آپ کی جو ہے نا کیا ہے، اور بے شمار کرامتیں آپ کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہوئے۔ جب اتنی کثیر جو ہے عمر پائی، بتایا جاتا ہے کہ 4 لاکھ کے قریب تو آپ کے خالی خلفاء ہیں، تب مریدین کی تعداد کیا بتائیں گے آپ؟ خواجہ اجمیر حضور سیدنا خواجہ غریب النواز سے آپ کی ملاقات ہوئی،
بے شمار اولیاء اللہ سے آپ نے ملاقاتیں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے علم حاصل کر کر مستفید ہوتے رہے۔ تصوف کا علم لوگوں نے حاصل کیا، علم نجوم حاصل کیا، علم کیمیا حاصل کیا، طرح طرح کے علوم آپ سے جو ہے نا حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح کیا ہے معلوم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ تو ہم مختصر انداز میں حضرت کے مختصر زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آپ اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے 578 سال عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھیے آپ، مزار پہ جو کعبے کے شیپ میں جو بنایا گیا، وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عام مزار نہیں ہے، یہ وہ شخص کی، وہ ہستی کی مزار ہے جس کا مقام و مرتبہ کعبے سے بلند ہے۔ یہ دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہے معلوم ہے لوگوں کو حج کا ثواب ملتا، نہیں، بالکل جہالت والی بات ہے۔ اچھا، اور ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت کا آج بھی ایسا فیضان جاری ہے کہ جو حضرت کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں اور حضرت سے دلی رشتہ جوڑے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت وہ حضرت کی برکت سے کیا کرتا ہے، محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں اور خطرناک حادثات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بتایا 17 جمادی الاولیٰ کو آپ کا عرس شریف ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ہر مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کے لیے کچھ عبادت کر کے، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کر کے، اللہ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کسی غریب کے لیے کر کے، اس کا ثواب خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے وہ بندے کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آج بھی حضرت کا اس طرح فیض جاری ہے۔ جس بندے کے گھر میں اگر بچے بہت ضدی ہوں، ستا رہے ہوں، بار بار بیمار پڑتے ہوں، وہ اگر اس طرح فاتحہ دلائے تو وہ دیکھنے لگے گا کہ اس کے بچے بیمار جو بار بار پڑ رہے تھے اب بیمار نہیں پڑیں گے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ ہمارے خاندان میں ہی ایک کیا ہے حضرت کی نیاز کی جاتی ہے اکثر شادی کے موقع پر منجا بول کے ایک دعوت کرتے نا، وہ دعوت میں ہمارے ہاں منجے کی دعوت نہیں کرتے بلکہ حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کرتے، اور نیاز کی برکت سے اللہ رب العزت ہر قسم کے بڑے حادثات سے محفوظ رکھتا۔ ہمارے یہاں خاندان میں آزمایا جا چکا ہے یہ کئی مرتبہ، اگر وہ نیاز نہ ہو تو حادثات ہوتے ہیں، نیاز کر لی جائے تو حادثات سے محفوظ ہو جاتے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہر مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی حادثات سے محفوظ رہیں گے، قبر و حشر کے بھی عذاب سے اللہ کے فضل سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں دین و دنیا کے عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت